ایک نہ ایک دن پیش ہوگا، تو فنا کے سامنے ایک نہ ایک دن پیش ہوگا، تو فنا کے سامنے چل نہیں سکتی کسی کی کچھ قضا کے سامنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج 28 سپٹمبر 2023 ہے، اور آج پوری دنیا میں بسنے والے تمام طلباء ٹی آئی کالج ربوہ بڑے افسردہ ماحول میں ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے ایک بہت ہی اعلیٰ پائے کے ٹیچر کی وفات کی خبر سن لی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں پروفیسر ڈاکٹر پرویز پروازی کی، جن کی وفات نے آج پوری دنیا میں بسنے والے طلباء اور باقی جس شخص کا تعلق کسی بھی طرح ڈاکٹر صاحب کے ساتھ رہا، ان کو افسردہ کر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا رکھا ہے دنیا میں کہ جو بھی شخص اس دنیا میں آتا ہے کوئی اعلیٰ نام کما کے جاتا ہے، کوئی دنیا کی خدمت کر کے، انسانی خدمت کر کے اپنا نام ہمیشہ زندہ کر جاتا ہے۔ لیکن ایک ٹیچنگ ایک ایسا شعبہ ہے کہ وہ جس شخص نے بھی کسی ٹیچر سے پڑھا ہوتا ہے، وہ ساری عمر نہ صرف خود بلکہ اپنی اولاد کو بھی یہ بتا کے جاتا ہے کہ فلاں ٹیچر جو ہے اس سے ہم نے پڑھا، یہ فیض پایا۔ چند روز پہلے پروفیسر شریف خان صاحب کی وفات ہو گئی، اس پہ بھی بہت سارے طلباء نے مختلف ملکوں میں لکھا۔ آج پروفیسر پرویز پروازی صاحب کی وفات ہو گئی۔ پروفیسر صاحب میرے والد پروفیسر محمد اسلم صابر جو کینیڈا میں مقیم ہیں، ان کے کلاس فیلو بھی رہے، اور ان کی بڑی یادیں ہیں ان کے ساتھ۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو پھر ان سے وہ کچھ واقعات سنیں گے۔ لیکن آج افسوس کے موقع پر جو پہلی مختلف طرح کی تحریریں ان کے متعلق موصول ہوئی ہیں، ان کا میں ذکر کر دیتا ہوں تاکہ جو دوست زیادہ ڈیٹیل سے نہیں جانتے ان کے علم میں آئے کہ کس پایا کے پروفیسر تھے، کس پایا کے وہ شخص تھے۔ ہمارے پروفیسر مبارک احمد عابد صاحب لکھتے ہیں، تحریر میں، تقریر میں، تدریس میں وہ شخص ایجاد اپنا ایک نیا انداز کر گیا، تا ابد اس کے لفظوں میں دھڑکے گی زندگی، تا ابد اس کے لفظوں میں دھڑکے گی زندگی، کہتا ہے کون ناصر اردو ہے مر گیا۔ پہلے تو اس کی سوچ تھی لیکن فلک پہ خود پرویز تھا ادب میں جو پرواز کر گیا۔ شریک غم مرگ استاد مبارک احمد عابد۔ اس طرح کی کئی جو مختلف تحریریں ہیں۔ ہمارے جرمنی سے مبشر کالو صاحب نے چھوٹی ایک تحریر لکھی ہے، تعلیم الاسلام کالج کے دوستوں اور ساتھیوں، استاد ذیل مکرم پروفیسر پروازی صاحب کی وفات کی خبر سب دوستوں کو مل چکی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا گو ہوں کہ وہ ہمارے پیارے استاد کو اپنی ابدی جنتوں میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کے بچوں اور سب عزیز و اقارب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وطن پروازی صاحب کے ہزارہ طلباء دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ آج اس افسوسناک خبر نے سب کو رلا دیا۔ میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے طلباء کو بے پناہ محبت اور پیار دیا، کبھی کسی طالب علم کو ناراض نہیں کیا۔ محترم پروازی صاحب کی صحت کی آخری رپورٹ سے پتہ چلتا تھا
کہ چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں والی کیفیت سے گزر رہے ہیں۔ صبح جب ان کی وفات کی خبر ملی تو دل کے آنسوؤں کا آنکھوں نے خوب ساتھ دیا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ میری طرح تعلیم الاسلام کالج سے وابستہ اور خصوصاً ان کے جانسار طلباء کی بھی دلی کیفیت یہی ہوگی۔ یادیں تو بہت سی ہیں، لکھی جائیں گی کتاب دل، تفسیریں بہت۔ ایک مرتبہ جلسہ سالانہ جرمنی پر تشریف لائے تو طاہر عارف مرحوم بھی جلسہ پر آئے ہوئے تھے۔ ہم کچھ طلباء پروازی صاحب کے ساتھ ہائیڈلبرگ میں ذوالفقار کے گھر موجود تھے۔ کاش اس محفل کی ویڈیو یا تصاویر ہوتی۔ 2 گھنٹہ کی محفل میں ایسے لگتا تھا کہ پروازی صاحب ہمارے استاد نہیں بلکہ دوست تھے۔ ان کی طبیعت میں دلچسپ مزاح کا پہلو ہوتا تھا جو ہر محفل کو زعفران بنا دیتا تھا۔ اس محفل میں ہم پروازی صاحب کی دلچسپ گفتگو سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہزاروں نعمتیں ہوں اس پیارے وجود پر، آمین۔ پھر محی الدین عباسی صاحب، ایڈیٹر ویکلی لاہور انٹرنیشنل، لکھتے ہیں پرویز پروازی صاحب آپ اپنے دور میں مشہور شاعر اور پروفیسر رہے اور کئی بار ابوا میں میری ملاقات بھی رہی۔ بہت ہمدرد، شفیق اور پیار کرنے والے انسان تھے۔ خلافت سے بھرپور وابستگی رہی اور بھرپور فیض بھی حاصل کیا۔ آپ جماعت کا قیمتی سرمایہ تھے۔ آج کینیڈا میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ایک لمبا عرصہ بیماری میں مبتلا رہے۔ آپ مولانا نسیم مہدی مرحوم صاحب سابق امیر و مشنری انچارج کینیڈا کے بھائی تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اسی طرح ایک اور دوست ان کی وفات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، اس دروازے سے تو سب نے گزرنا ہے۔ یہ بات البتہ ہم سب کے لیے باعث فخر ہے کہ ہمارے استاد محترم ایک عظیم شخصیت تھے، کوہ وقار، پیکر عظمت، علم و عرفان کے دل دادا، نگاہ بلند، سخن دل نواز، قوم و ملت کے بے لوث خادم، اردو نواز ادیب، شاعر بے بدل مقرر۔ غرض یہ کہ کم علم اور بے مایہ کیا کیا لکھے۔ زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، آنکھیں اشک بار ہیں اور دل آستانہ الوہیت پہ سر بسجود، ان کے لیے دعا گو۔ سوائے مغفرت اور بلندی درجات کے مانگ بھی کیا سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ ذات حق اپنی شان کے مطابق سلوک فرمائے اور لواحقین کو، جن میں ہم بھی شامل ہیں، صبر جمیل عطا فرمائے۔ جن دوستوں کے علم میں نہیں ہے، میں ان کے علم کے لیے بتا دوں کہ پروفیسر صاحب جب پاکستان میں پروفیسر تھے تو ان کو جاپان حکومت نے، جاپان میں ایک یونیورسٹی میں ان کی اعلیٰ جو تعلیم تھی یا جو ان کا معیار تھا پاکستان میں، اس کی بنیاد پہ ان کو وہاں پہ دعوت دی کہ آپ ہماری وہاں آ کے پڑھائیں۔ کافی سال وہاں اردو ٹیچر کے طور پہ، اردو پروفیسر کے طور پہ یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے۔ پھر 2010 میں BBC اردو میں ایک مضمون ان کے متعلق چھپا جس میں بہت ڈیٹیل سے یہ ذکر کیا گیا کہ پروفیسر صاحب کو بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ سوانح عمری جو لوگ مشہور و معروف ہستیاں زندگی اپنی زندگی کی کاوشوں پہ جو لکھتے تھے، اس کا یہ صحیح طریقے سے جائزہ لیتے تھے اور پھر اس کے اوپر اپنے کومنٹس دیتے تھے کہ آیا صحیح لکھی گئی ہے یا اس میں کیا خامیاں ہیں یا اس لکھنے والے نے حق ادا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کے لواحقین کو، ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا کرے، اور اسی طرح پروفیسر شریف خان صاحب کے بچوں کو، ان کی فیملی کو صبر جمیل عطا کرے۔ ہمارے پرانے بزرگ ایک کے بعد ایک اللہ کے حضور حاضر ہو رہے ہیں۔ ان میں جو خوبیاں تھیں، ان کے اندر جو بھی اللہ نے ان کو عنایات کی تھیں، وہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان میں سے کچھ عطا کر دے، ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں، آمین۔ ایک نہ ایک دن پیش ہوگا